اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، شرپسند اور اسلام دشمن عناصر جتنے بھی تھے، انہوں نے ہر چندہ ہر ممکن ہر لحظہ یہ کوشش کی کہ کون سا وہ لمحہ ہو کہ جب اسلام میں ہم رخنہ ڈال دیں اور اسلام میں پھوٹ ڈال دیں یا اسلامی تعلیمات کو ختم کر دیں، یا اس میں ایسی چیزوں کو مکس کر دیا جائے، ملاوٹ کر دی جائے کہ مسلمان حقیقی راہ کو پہچاننے میں متردد ہو جائیں، ان کو سمجھ نہ آئے کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ اور اس کوشش میں ہر دور میں حدیث مبارکہ کے متعلق مختلف قسم کے شکوک و شبہات عوام الناس کے ذہن میں ابھارنے کی جو مہم تھی وہ جاری رہی، یہاں تک کہ موجودہ دور میں بہت سارے لبرلز اور جو اسلام دشمن عناصر ہیں اور اذہان لوگوں کے پائے جاتے ہیں اور مختلف سوچیں ہیں، وہ اسلام دشمنی میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ حدیث کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو تو قرآن مجید کی آیات جب سمجھ نہیں آتی اور ان کی عقل سے ماورا ہوتی ہیں، وہ تب تک اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ہماری عقل میں بات سمجھ نہیں آ رہی اور عقل سے ماورا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ماننے سے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ کے متعلق بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی متردد ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں اور مختلف قسم کے سوالات ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ پہ عمل کرنا چاہیے، کیا یہ وہی احادیث ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے صادر ہوئی ہیں، کیا ہم کس پیرائے میں، ہم کس بنیاد پہ ان باتوں کو تسلیم کریں، اور ہم کیسے یہ سمجھیں کہ یہ واقعتاً وہی احادیث ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوئی ہیں۔ اب حدیث مبارکہ کے متعلق جو مختلف شبہات آج کل کے دور میں بھی آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ اصل میں در حقیقت وہی سوالات ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب زمانہ گزرتا گیا اور صحابہ سے پھر تابعین پھر تبع تابعین لوگ جو تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دور ہوتے چلے گئے، تب ہی سے یہ تمام شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ اور آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں اور لٹریچر میں، کتابوں میں، میگزین میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ موجودہ دور میں پروفیسر راشد شاز، جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے شعبہ علوم اسلامیہ کے پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک سوال لوگوں کے سامنے یہ رکھا کہ اگر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ ان دونوں کو اپنے سے پہلے ائمہ کی تضعیف اور تصحیح کرنے کا حق حاصل ہے، تو پھر آج کل کے دور میں ہمیں اپنے سے پہلے علماء دین اور حدیث کے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان کی تضعیف اور تصحیح کا حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اگر کسی حدیث پر حکم لاگو کرتے ہیں تو لوگ ہمیں طعن و تشنیع اور ہمیں تبرہ بازی کرتے ہیں اور نشانہ بناتے ہیں؟ اب علی گڑھ یونیورسٹی ایک بہت قدیم ادارہ ہے اور وہ شعبہ علوم اسلامیہ کا جو ادارہ ہے وہ بھی بہت قدیم ہے۔ اب میں یہ اگر کہتا ہوں کہ مجھے اس شعبے کا یا اس یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کر دیا جائے تو سب لوگ مجھ پہ ہنسیں گے کہ اس کے لیے ایک پڑھائی ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک لیول ہونا چاہیے، ایجوکیشن کا ایک لیول ہونا چاہیے، بندے کو یہ اسٹڈیز کرنے کے بعد ایک عمر گزرتی ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، تجربات کی روشنی میں بندہ جب قوی ہو جاتا ہے اور پھر اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، پھر وہ سارے معاملات کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے وہ اتنی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا اور قوت نہیں رکھتا ذہنی طور پر بھی کہ وہ تمام جتنے بھی امور ہیں ان کو ہینڈل کر سکے اور ایک اچھا نظام چلا سکے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک شخص جب ایک یونیورسٹی، ایک دنیا کے ادارے کو بغیر ایجوکیشن کے نہیں سنبھال سکتا، تو اتنا بڑا کام کہ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ حکم لگانا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی درست ہے اور کون سی ضعیف ہے، کون سی شاذ ہے، کون سی منکر ہے، کون سی موقوف اور کون سی مرفوع ہے، تو یہ سارا کام جو ہے یہ علم حدیث کی یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے والوں کا کام ہے، نہ کہ علی گڑھ یونیورسٹی والوں کا کام ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی غلطی نہیں کی جا سکتی کہ ایک ایرے گارے شخص کو کہ جو بالکل جس کو شدھ بدھ ہی نہیں ہے حدیث کے علوم کی اور اس میں معرفت نہیں ہے، اس شخص کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے سے پہلے ائمہ کی تضعیف اور تصحیح کر لو، تو یہ حق ایسے بندے کو حاصل نہیں۔ ایک چپڑاسی وہ ایک یونیورسٹی میں رہتا ہے، گیٹ کھولتا ہے، روزانہ ٹیچرز آتے ہیں، پروفیسر آتے جاتے رہتے ہیں، اب اس کو 30 سال ہو گئے ہیں وہ سروس کر رہا ہے اور گورنمنٹ کا ملازم ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کا ملازم ہے، لوگ آتے جاتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان وہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب 30 سال اس کی سروس ہو گئی ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کا وہ چپڑاسی ہے، اس کو اٹھا کے اب پروفیسر لگا دیا جائے۔ ظاہر سی بات، اب اس رائے سے آپ مجھ سے اختلاف کریں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 30 سال ہو گئے پڑھے لکھے لوگوں میں رہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں اتنی قابلیت ہو کہ اس کو اٹھا کے پروفیسر بنا دیا جب وہ پڑھا سکتا ہے، لیکن آپ اس بات پہ اعتراض کریں گے کہ چپڑاسی شخص کے جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اور اس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھا سکے، تو پھر اس کو کیسے وہاں پہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ طلباء کو تعلیم دے؟ اسی طرح ایک شخص کا مضمون ہی نہیں ہے، ایک شخص وہ معرفت ہی نہیں رکھتا جو علماء حدیث رکھتے ہیں، اس کو یہ کیسے ذمہ داری دی جا سکتی ہے اور اس کی ذمہ داری کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے کہ وہ حدیث رسول پر حکم لاگو کرنا شروع کر دے؟ اب یہ مغالطہ بھی عموماً لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کی ان احادیث پہ جو انہوں نے اپنی صحیح کتابوں میں نقل کی ہیں، ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے؟
تو یہ بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس دور کے لوگوں کے سامنے جب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے، ہر حدیث کے بعد انہوں نے استخارہ کیا ہے اور پھر اگلی حدیث لکھی ہے. 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی ہے کہ یہ حدیث درست ہے تو پھر یہ میرے ہاتھ سے صادر ہو، وگرنہ یہ میرا قلم رک جائے. امام بخاری رحمہ اللہ جن کے بارے میں علماء کا اور ائمہ کا یہ اتفاق ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے پھر اس پر جرح تعدیل کے تمام علوم کو لاگو کیا گیا، پھر یہ فیصلہ اور نتیجہ نکالا گیا کہ جتنی بھی احادیث انہوں نے لکھی ہیں، نقل کی ہیں، وہ ساری کی ساری درست ہیں. اور اس کی ایک مثال امام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے دور کی ان کی اپنی مثال ہے. جب بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری لکھی ہے، اس کے بعد وقت کے بڑے بڑے علماء اور ائمہ کے پاس اس کو پیش کیا ہے کہ یہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح البخاری، اب آپ اس کو چیک کریں کہ اس میں کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے کہ جو ضعیف کے درجے تک جاتی ہو. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے اس کو پیش کیا ہے امام الائمہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جو خود 10 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. ان کے سامنے اپنی اس کتاب کو پیش کیا اور جرح و تعدیل کے اس وقت کے سب سے بڑے امام اور ماہر تھے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس میں ساری کی ساری احادیث درست ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی، جو کہ علل کے بہت بڑے امام تھے، ان کے سامنے اس کو پیش کیا. انہوں نے بھی اس کو کلین چٹ دیا کہ یہ بالکل درست کتاب ہے، اس میں ساری احادیث درست ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے بڑے امام اس وقت کے، اس دور کے، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالی، ان کے سامنے اس حدیث مبارکہ کی اس کتاب کو پیش کیا گیا. انہوں نے بھی اس حدیث کی کتاب کو کلین چٹ دیا کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. پھر یہیں تک موقوف یہ معاملہ نہیں رہا، اس کے بعد ہر دور میں آنے والے وقت کے محدث نے اور ہر آنے والے محقق نے اس پر تحقیق کی اور پھر اس کے بارے میں انہوں نے 100% یہ شور کر دیا کہ اس کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ درست ہے. ہاں کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا اس کی اسانید میں، لیکن اس کے مخالف علماء وقت نے، اسی دور کے علماء نے ان علماء کا جواب دیتے ہوئے بخاری رحمہ اللہ کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث جس سند کے ساتھ انہوں نے اس کو درج کیا ہے، وہ جو راوی لے کے آئے ہیں، یہ بالکل درست ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ شواہد کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث رسول کا معاملہ انتہائی نازک ہے، اور پھر صرف آنکھیں بند کر کے اس پر یقین نہیں کر لیا گیا، بلکہ اس کی چھان پھٹک کر کے اس کو تحقیق کی بھٹی میں ڈال کے پھر اصل اور خالص دین اور خالص احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. لہذا اگر کوئی آج کل کا کوئی پروفیسر یا کوئی یونیورسٹی کا طالب علم یا کوئی بھی بڑے سے بڑا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یا امام مسلم رحمہ اللہ کی کتب میں جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں یا ان کے بارے میں اس طرح کی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، تو یہ نتیجتاً ایک امت کے اندر خلا پیدا کرنے والی بات ہے، فرقہ بازی کرنے والی بات ہے، فرقہ بندی اور تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے والی بات ہے. لہذا کوئی بھی فہم و فراست اور عقل و دانش رکھنے والا شخص اس بات پہ یقین نہیں رکھے گا کہ آج کل کا کوئی شخص اٹھ کے امام بخاری رحمہ اللہ جو سید المحدثین ہیں اور امام المحدثین ہیں، ان پر یہ شکوک و شبہات کی نظر سے ان کی طرف دیکھا جائے اور ان کی کتاب پر یہ حکم لاگو کر دیا جائے.